بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اس پر جو لوگ اجرت کو منع کرتے ہیں ان کے دلائل گزرے تھے کچھ احادیث۔ اس میں ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلموا صبیانکم شرارکم، کہ تمہارے بچوں کو پڑھانے والے تم میں سے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اقلہم رحمۃ بالیتیم، یتیم پر رحمت کم کرتے ہیں، واغلظہم علی المسکین، اور مسکین بچے پر زیادہ سختی کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تو اجرت کے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں تو قراء حضرات اور بچوں کو پڑھانے والے ان کے دلوں کی سختی کا بیان ہے۔ یا دوسرا جواب یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں سعید بن طریف راوی ہے۔ تو خلاصہ یہ ان سب روایات کا کہ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے اجرت کے حرام ہونے پر جس کا اعتبار کیا جائے۔ نمبر 2، علماء حقہ کا مقصد دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا، ورنہ وہ اس تھوڑی سی تنخواہ پر اکتفا نہ کرتے۔ وَإِن كَانَ كَمَا قُلْتُمْ، اور اگر یہ تھوڑی سی تنخواہ بھی ویسے ہو جیسے تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، تو پھر دین کا باب بند ہو جائے گا، کیونکہ دنیا والے اور مالدار لوگ تو اپنی تجارت میں مشغول ہیں۔ اگر اہل علم فقراء حضرات بھی تجارت میں مشغول ہو جائیں تو علم اور دین ضائع ہو جائے گا ایک ہی وقت میں، اور کفر پھیل جائے گا۔ بس ہائے افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے دین پر آگ جلائی صرف مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے، پورا دین ہی ختم کر ڈالا۔ یا ہم الزامی جواب یہ کہتے ہیں کہ اگر امامت، اذان، تعلیم اس پر اجرت لینا حرام ہے تو پھر یہ جو قرآن کا مصحف ہوتا ہے یہ خریدنا، بیچنا، یہ لکھنا، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ بس مناسب ہے کہ اس کو نہ بیچا جائے، اس کو نہ خریدا جائے، اور کسی کتاب کو بھی جس میں قرآن کی آیت لکھی ہو یا حدیث لکھی ہو اس کو نہ بیچا جائے نہ خریدا جائے، ورنہ یہ حرام ہوگا۔ اور بھی جتنے بھی دین کے کام ہیں، نکاح پڑھانا دین کا کام ہے، لیکن لوگ پیسے لیتے ہیں نکاح پڑھانے والا، اور وہ رجسٹرار بھی پیسے لیتا ہے۔ مسجد بنانا دین کا کام ہے، مستری پیسے لیتے ہیں، اور جتنے بھی قاضی جو فیصلے کرتا ہے یہ دین کا کام ہے، لیکن وہ اس پر اجرت لیتے ہیں۔ جہاد کرنے والے مجاہدین اور فوجی، جہاد کرنا دین کا کام ہے لیکن اس پر وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال عدم جواز پر، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اجرت لینا مکروہ ہے اس مصحف کے لکھنے پر، یہ قرآن جو لکھا جاتا ہے اس پر اجرت لینا مکروہ ہے۔ ابن عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں مکروہ سمجھتے تھے مصحف کو بیچنا، خریدنا، اور یہ کہ اس کو کرائے پر دینا یا اس کرائے پر لکھوانا۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں صحابہ سختی سے منع کرتے تھے صحیفہ بیچنے سے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ صحیفہ یعنی قرآن کا یہ نسخہ نہ بیچا جائے اور نہ اس کی وراثت ہوتی ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں صحیفہ بیچنا مکروہ ہے، اور فرماتے ہیں اعن اخاک بالکتاب، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو ویسے دے دو، او حب لہو، اس کو ہبہ کر دو۔ مسلم بن صبح کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا بصرہ میں، اس کے پاس کچھ صحیفے تھے، قرآن کے نسخے تھے، وہ بیچ رہا تھا۔ میں حضرت مسروق، حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت شریح، ان 3 حضرات کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم اللہ کی کتاب کے بدلے میں کچھ پیسے لیں۔ تو یہ سارے صحابہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، بس جو آپ کا جواب اس میں ہے وہی جواب ہمارا بھی تعلیم میں ہوگا۔ ادلہ جواز اجرت کے جائز ہونے پر دلائل کتاب و سنت سے۔ بہرحال آیات تو ایک آیت وہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ سوائے اس کے نہیں صدقات مراد اس سے زکوٰۃ ہے، وہ فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ عاملین سے مراد جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، عشر کو اکٹھا کرنے والے ہیں۔ حالانکہ عشر لینا اور پھر غریبوں کو دینا، زکوٰۃ لینا، غریبوں کو دینا دین کا کام ہے، لیکن وہ اس پر اجرت لیتے ہیں اور وہ اس کے حقدار ہیں، چاہے غریب ہوں یا امیر، دونوں صورتوں میں۔ ابن جزی کہتے ہیں الذین یقبضونھا، عاملین سے مراد وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ویفرقونھا، اور غریبوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وہ عامل حضرات ہیں جو زکوٰۃ میں سے ایک حصے کے مستحق ہوتے ہیں، یستحقون منہ قسطا علی ذلک، ایک حصے کے مستحق ہوتے ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں وہ
زکوٰۃ لینے والے ہیں جو صدقات سے مال لیتے ہیں اور اس سے اپنا حق لیتے ہیں، اور فقراء اس سے حق لیتے ہیں، چاہے فقیر ہوں چاہے مالدار ہوں، اور اپنے عمل کی اجرت جتنا پیسہ لیتے ہیں۔ ولا فرق بین جمع زکوٰۃ، زکوٰۃ جمع کرنے اور بچوں کو پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں دین کے شعبے ہیں، پس دونوں میں اجرت جائز ہونی چاہیے۔ بہرحال احادیث، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناہ علی عمل، جس کو ہم کسی کام پر رکھیں گے فرزقناہ رزقا، ہم اس کو اجرت دیں گے، پس جو لے گا اس تنخواہ میں سے وہ اس کے لیے جائز ہے، اس سے زائد اس کے لیے ناجائز ہے، فہو غلول، وہ اس کے لیے خیانت ہوگی اور وہ حرام ہوگا۔ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے صدقے پر عامل بنایا کہ جاؤ صدقہ لے کر آؤ۔ میں جب وہ صدقہ لے کر آیا اور غریبوں کو دیا، فارغ ہو گیا تو مجھے انہوں نے اجرت دی۔ میں نے کہا بھی میں نہیں لیتا، میں نے یہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے لو میں جو تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنخواہ دی تھی، اجرت دی تھی۔ علامہ فخر الحسن گنگوئی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں جواز ہے اس بات کا کہ بیت المال سے عوض لینا جائز ہے علی العمل العام، عام عمل پر، جیسے قضاء ہو گئی، فیصلہ کرنا، تدریس، اس کے علاوہ بلکہ امام پر واجب ہے ایسے لوگوں کی کفایت کرنا اور جو ان کے معنی میں ہوں بیت المال سے دینا ضروری اور واجب ہے۔ ابو داؤد اور ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے امام طبری کا قول نقل کیا اس حدیث میں، حدیث عمر میں دلیل ہے واضح کہ جو مسلمانوں کے کسی کام میں مشغول ہو اس کے لیے اپنے عمل میں تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز ہے۔ کل ولات جیسے افسر لوگ ہیں اور قاضی ہیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے، اور ان جیسے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجرت دی تھی۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکہ بھیجا افسر بنا کر اور ان کے لیے تنخواہ مقرر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ان کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی۔ ابو ربیع بن سالم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے ہر دن میں 1 درہم مقرر تھا، تو ماہانہ 30 درہم اور سالانہ 360 درہم ان کو ملتے تھے از نصب الرایا۔ خلفائے راشدین کا عمل، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی تو ان کے لیے 2000 مقرر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے زیادہ کرو کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے اہل و عیال زیادہ ہیں، اور تم نے مجھے تجارت سے مشغول کر لیا، میں اپنا کام کر نہیں سکتا، تو مجھے زیادہ دو۔ تو پھر ان کو 2500 درہم دیے جانے لگے، 500 زیادہ کر دیے گئے۔ ابن مغنی کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ہر حال میں اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے جب والی بنے تو ان کے لیے ہر دن میں 2 درہم مقرر ہوئے۔ جب خلافت پر اجرت لینا جائز ہے اور امامت کبریٰ پر، تو پھر تدریس اور امامت صغریٰ پر لینا کیسے جائز نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، جب وہ خلیفہ ہوئے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مسلمانوں کے مال سے کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال کو، اپنے افسروں کو لکھا کہ نیک لوگوں کو اپنا عامل بناؤ، حکمران بناؤ، قاضی بناؤ اور ان کی کفایت کرو، اتنی تنخواہ دو کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، کفایت کرو۔ نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کو شام کی طرف بھیجا تو ان کو لکھا کہ نیک لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے ہیں، ان کو قاضی بناؤ اور ان پر وسعت کرو اور ان کو رزق دو اور اللہ کے مال سے ان کی کفایت کرو۔ چوتھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کانا یرزق المعلمین، وہ اساتذہ کو تنخواہ دیتے تھے۔ نمبر 5، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شریح، حضرت سلیمان بن ربیعہ باہلی کو جب قاضی بنایا تو ان کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعض عمال کو لکھا کہ قرآن کی تعلیم پر لوگوں کو مال دو، تنخواہ دو۔ نمبر 7، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کو رزق دیا کرتے تھے، اور مدینہ میں 3 استاذ تھے جو بچوں کو پڑھاتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو 15 درہم دیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب نے حضرت زید بن ثابت کو قاضی بنایا تو ان کے لیے تنخواہ مقرر کی۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، عثمان بن عفان اور عمر بن خطاب دونوں ائمہ اور مؤذنین اور معلمین کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاضی شریح کو 500 درہم تنخواہ دیے۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے خلفاء قاضیوں کو تنخواہ دیتے رہے مسلمانوں کے مال سے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرت لیتے تھے قضا پر۔ عمار بن یاسر، عثمان بن حنیف، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفہ بھیجا اور حاکم بنا کر، امیر بنا کر، تو ہر ایک کو ایک بکری دیا کرتے تھے، آدھی بکری ایک دن میں، آدھی بکری عمار کو اور آدھی ابن مسعود اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قاضی بھی تھے اور ان کے استاذ بھی تھے۔ اعلاء السنن، المغنی، طبقات ابن سعد، کتاب الاموال وغیرہ۔ تابعین کا بھی یہی عمل رہا ہے، وہ بھی تنخواہ دیتے اور لیتے رہے۔ مفتی حضرات کی اقوال اور ان کے فیصلے اجرت کے بارے میں ہدایہ آخرین میں، اسی طرح در مختار اور شرح ہدایہ، بحر الرائق، فتح القدیر، ان سب میں یہ ہے کہ پہلے ہمارے متقدمین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے جائز نہیں قرار دیا، لیکن بعد میں سب حضرات نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور فتویٰ اسی پر ہے۔ اسی طرح شرح وقایہ اور فتاوی عالمگیریہ، بنایا شرح ہدایہ، الکوکب الدری، شرح مسلم، اور اسی طرح الفقہ علی المذاہب الاربع، سب حضرات اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تنخواہ لینا جائز ہے۔ خلاصہ باب یہ کہ یہ جتنے بھی دلائل ہیں یہ اجرت کے جائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں، تعلیم پر، آذان پر، امامت پر، بغیر کسی نکیر کے، گویا اجماع ہو گیا ہے اس کے جائز ہونے پر، کیونکہ بیت المال فإن بیت المال، کیونکہ بیت المال قد وقع فی اید الاغیار، اب تو غیروں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، اور اس سے جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ علماء کے جاسوسوں کو ملتی ہیں، حتیٰ کہ جو علماء کو قتل کرنے والے ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو پھر علماء کو تنخواہ عوام کیوں نہ دے؟ بل یسعون فی قتلہم و تخریب مدارسہم، کہ جو اب بیت المال میں جو موجود ہے خزانے میں وہ علماء کے قتل کرنے میں اور مدارس کی ویرانی میں خرچ ہو رہا ہے، تو علماء کو تنخواہ پھر کیوں نہ دی جائے؟ بیان مال علماء کی جاسوس ہوتے ہیں۔ آج کل جو ممالک میں خزانے ہیں، علماء کے جاسوس مراد سرکاری مولوی جو ہیں، علماء کی جاسوسی کرنے والے، جو حق بیان کرنے والے علماء ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کو شہید کروا دیتے ہیں، تو ان کو پیسے ملتے ہیں، سرکاری مولوی، ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اچھا، بعض چیزیں وہ ہیں جن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، دینی کام۔ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ ایک تو محض قرآن کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت، اس پر تنخواہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اس کے ذریعے لوگوں سے کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر کوئی ہڈی بھی نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، نری ہڈی ہوگی، ووجہ عظم، اس کا چہرہ ہڈی ہوگی، لیس علیہ لحم، اس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت کہ عمران بن حسین ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو تلاوت کر رہا تھا، پھر لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مانگے، کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ تو ان احادیث سے مراد صرف تلاوت کرنے والا ہے، نہ کہ معلم، استاد مراد نہیں ہے۔ اسی طرح تراویح میں پڑھنا، اس پر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ختم کے لیے پڑھنا، اس پر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر اجرت جب لیں گے تو خود کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کو ثواب کیسے پہنچائیں گے؟ قرآن پڑھنا اجرت کے ساتھ اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ میت کو نہ پڑھنے والے کو، دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اجرت لینے والا دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ اجرت کرائے پر قرات لینا بھی، کسی کو راہ اور طلباء کو لانا اور ان کو کرائے پر قرات کروانا اور پھر میت کو ہدیہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ائمہ میں سے کسی سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں قاری جب پڑھتا ہے مال کی وجہ سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، تو پھر وہ میت کو کیا ہدیہ کرے گا؟ میت کو تو نیک عمل پہنچتا ہے، اور
ومن الوصیہ، اسی میں سے میت اگر وصیت کرتا ہے کہ طلباء کو بلانا، کھانا پکانا اور ان سے تلاوت کروانا اور ان کو پیسے دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن مال کے لیے پڑھیں گے، اس کے ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح تسبیح پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر پھر اجرت لیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں، یہ سب بدعات ہیں اور منکرات ہیں، اس سے لینا حرام ہے، اور تلاوت کرنے والا اور دنیا کی وجہ سے ذکر کرنے والا دونوں گنہگار ہے۔ مجموعۃ الرسائل، در مختار، شرح عقیدہ طحاوی، بنایہ فتاوی مصریہ، سب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کی تفصیل اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگ غلو کرتے ہیں کہ امامت، اذان، تعلیم، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، وہ مسئلے کا مقام نہیں سمجھتے اور نصوص کی مراد نہیں سمجھتے، اور ائمہ تفسیر اور فقہا کی تقلید نہیں کرتے، اور فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں جو امامت پر اجرت لیتا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ متقدمین میں اختلافی تھا، لیکن متاخرین نے اتفاق کر لیا ہے، اور چاروں مذاہب والے نے، اور آج کل کے جو علماء حرمین ہیں ان کا بھی تعامل یہی ہے کہ اجرت لینا جائز ہے، تو پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔